نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک باوز بنیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد قابل صد احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، مہمانان ذی وقار، بالخصوص آج کی اس بزم اور اس محفل کے خطیب خطیب الاسلام جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمد اعظم نوری زیدہ مجدہ، جن کا ایمان افروز اور مدلل خطاب سننے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں ادارہ فیضان بلبیان حلقہ احمد آباد کی طرف سے آپ کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں کہ آپ سرزمین احمد آباد میں تشریف لائے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے آپ کی تشریف آوری یقیناً اہل علاقہ کے لیے اور بالخصوص ادارہ فیضان ابوالبیان کے جملہ اراکین اور جتنے احباب علماء کرام تشریف فرما ہے ان کے لیے باعث برکت اور باعث عظمت ہوگی۔ حضرات ذی وقار، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ حضرت کا خطاب ہم نے سننا ہے سب نے، لیکن میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ادارہ کے تمام اراکین کو، عہدیداران کو، معاونین کو اور سرپرست حضرات کو کہ الحمدللہ گزشتہ 18 برسوں سے اس سرزمین احمد آباد کے اندر عشق رسالت، محبت مصطفیٰ اور یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، اور جشن آمد رسول مرحبا 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 کی آوازوں سے یہ فضائیں گونج رہی ہیں۔ اور میں دعا گو ہوں ان دوستوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید عظمتیں اور ترقیاں عطا فرمائیں۔ یقیناً جو یہاں پر احباب تشریف فرما ہے وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہر دور میں ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ ہم نہیں تھے پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، ہم نہیں ہوں گے ذکر مصطفیٰ تو پھر بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن 18 برس پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو کیا سرزمین احمد آباد کے اندر اسی طرح محافل کا انعقاد ہوتا تھا؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی جانتا ہوں، میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں کہ محفل محافل کا اور میلاد کا یہ سلسلہ جو الحمدللہ ان نوجوانوں نے کریا کریا، گلی گلی، بستی بستی، بلکہ گھر گھر میں یہ میلاد مصطفیٰ سے دلوں کو روشن کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور کملی والے آقا کی آمد کے جو نعرے لگ رہے ہیں، جس شایان شان طریقے سے
جس جوش اور جذبے سے ابھی میلاد شریف نہیں آتا، ماہ ربیع الاول کے آنے سے پہلے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ فلیکسیں لگ جاتی ہیں، اشتہارات لگ جاتے ہیں اور ساتھیوں سے رابطے کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور ہر باشعور بندہ یا جو اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہے وہ جانتا ہے کہ ایک پروگرام کرانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے 27 کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرائی ہے، آپ احباب بھی اس میں شامل ہوئے تھے۔ تو ایک پروگرام کرانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کتنے کام ہوتے ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ یکم ربیع الاول سے لے کر آج تک کوئی رات خالی نہیں گئی جس میں میلاد کی محفل نہ ہو سکی ہو، اور بعض اوقات تو ایک ایک دن میں 2 محافل بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کام کیا نہیں جا رہا، یہ کام لیا جا رہا ہے۔ یہ سعادت ہے کہ ہمیں اللہ نے اس محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا۔ اللہ نے ازل سے وہ منہ چن لیے، وہ زبانیں چن لی، رب نے وہ دہن چن لیے، رب نے وہ کان چن لیے، رب نے وہ بندے چن لیے جو اس کے محبوب کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ہاں جی، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں عشق کرم دا قطرہ ازلی تے میں دے وس ناہیں، ہکنا لب دے ہاتھ نہ آوے ہکنا دے وچ راہیں۔ تو اس لیے یہ خوش قسمتی ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کام چھوڑ دیا، میں اس محفل میں نہیں شامل، میں اس ٹیم کا رکن نہیں، میں اس کا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چل رہا۔ ہم کہتے ہیں تو اپنی بدقسمتی پہ رو کہ تجھ سے کام لیا نہیں جا رہا، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا، ہر ایک سے نہیں جاتا، ہر ایک کے حصے میں کہاں یہ بات آتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ رب جس سے لینا چاہتا ہے اسی سے کام لیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو وہ اپنی ہرما نصیبی پہ روئے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ مجھے نہیں پوچھا جا رہا، ورنہ یہ کام یہ ذکر تو اللہ نے کسی کا محتاج رکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرات ذی وقار جو احباب ساتھ شامل ہیں، آج 50 محفلیں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ ہی کہہ دیں آپ۔ کتنی محفلیں ہو گئی؟ 50۔ ماہ ربیع الاول گزر گیا، اب ماہ ربیع الثانی بھی گزر جائے گا، 11ویں شریف بھی ہو گئی ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ ابھی ہیں کچھ محفلیں جی، کل پھر محفل ہے۔ تو یہ محافل کا انعقاد روزانہ کرنا اور روز نیا جلسہ سجانا، روز یہ بینر لگانا، روز یہ ساؤنڈ کا انتظام، روز یہ جو ہے وہ میں بھی دوسری مرتبہ یہاں پر آیا ہوں، روزانہ یہ سارا سسٹم کرنا، یہ سارا پروگرام کرنا، یقیناً یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، کملی والے آقا کا نام لیتا ہے، یقین کیجئے کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، رب اس کو اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ میں صرف چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر ہے تو میں بھی چند جملے اپنا حصہ اس میلاد کی محفل میں ڈال لوں، میں بھی شامل ہو جاؤں اور احباب اور تھوڑا سا ذوق بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائے، تاکہ پھر ہم حضرت کا خطاب سننے کے بعد کھل کے بولیے گا سبحان اللہ۔ یعنی جو آپ کا ذوق ہے نا اس ذوق کے مطابق کہیے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ادھر والے بھی بولیں، ادھر والے بھی بولیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا هو الاول، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ سوال پیدا ہوگا وہ کون ہے جس کا رب نے ذکر کیا کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا بھی ہے؟ تو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب مدارج النبوت کے مقدمے میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند صفات کا ذکر فرمایا جو ازلی ابدی طور پر
دائمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، مگر رب نے یہ ساری عظمتیں اپنے محبوب کو بھی عطا فرما دے۔ اب سوال یہ، اب معاملہ یہ بنا کہ اول خدا بھی ہے، اول مصطفیٰ بھی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اول خدا بھی ہے، اول مصطفیٰ بھی ہے، آخر خدا بھی ہے، آخر مصطفیٰ بھی ہے، ظاہر باطن خدا بھی ہے، ظاہر باطن مصطفیٰ بھی ہے، ہر شے کا جاننے والا خدا بھی ہے، ہر شے کا جاننے والا مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ بھی ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس بات کو سن کر نہ دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے آوازیں آنے لگتی ہیں کہ دیکھو ہم نہیں کہتے کہ سنی شرک کرتے ہیں، یہ خدا اور مصطفیٰ کو ملا دیتے ہیں، یہ تو تفریق ختم کر دیتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ میرے شیخ کامل فرمایا کرتے تھے ہم شرک نہیں کرتے، ہم عشق کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہم عشق کرتے ہیں۔ ہم بدعت والے نہیں، ہم محبت والے ہیں۔ سنی کے عقیدے میں نہ شرک کا کوئی کام ہے نہ بدعت کا کوئی کام ہے، ہم تو عشق والے ہیں۔ ہم تو کملی والے آقا کے عشق کی بات کرتے ہیں، ہم محبت کی بات کرتے ہیں، ہم محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ لیکن حضرات سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے، کہنے والا پھر کہے گا کہ دیکھو یہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ بھی اول ہے، یہ بھی اول ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق، آپ ذرا توجہ کرنا کہ یہ دونوں اول ہے، دونوں اول ہے۔ کہتے ہیں کہ اول دونوں کیسے ہو گئے؟ اول دو نہیں ہوتے، اول ایک ہوتا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا والاول، وہ اول ہے۔ ہوا یہ اس میں اشارہ ہے اور بعید کے لیے آتا ہے، وہ قریب کے لیے ہاذا ہوا وہ۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے جب رب نے قرآن دے کے جبریل کو بھیجا ہوگا نا، رب نے کہا هو الاول، وہ اول ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے قرآن پڑھا، حضور نے کہا هو الاول، وہ اول ہے۔ خدا کہتا رہا مصطفیٰ اول ہے، مصطفیٰ کہتا رہا خدا اول ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نے دونوں کو اول مان لیا۔ ہم کہتے ہیں خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر یہ بات توجہ کرنا کہ یہ بات ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ بات یہ کہ کوئی کہہ دے کہ یہ شرک ہے، شرک ہے، ہم کہتے ہیں شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ سنی کے عقیدے میں شرک والی بات ہی نہیں ہے، اول خدا بھی ہے۔ کہیں گے جی آپ نے دونوں کو اول کہہ دیا، تو جب دونوں اول ہے، جب دونوں اول ہے تو پھر شرک نہیں ہو گیا، برابری نہیں ہوگی۔ جب دونوں آخر ہے تو برابری نہیں ہوگی، نہیں برابری نہیں ہوئی۔ سنی کے عقیدے میں شرک نہیں ہے۔ اگر بات پوچھنی ہے تو دور رہ کر بات کرنے سے بات نہیں بنتی۔ غیروں سے سنی تو نے، غیروں سے کہی تو نے، کچھ ہم سے کہی ہوتی، کچھ ہم سے سنی ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدہ ہمارا ہے، ہم سے پوچھو نا، عقیدہ ہمارا ہم سے پوچھو۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، لیکن شرک نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے شرک نہیں بنتا کہ خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، مگر شرک نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو ایسے سنو، وہ بھی اول، یہ بھی اول، وہ بنانے میں اول، یہ بننے میں اول ہے۔ سبحان اللہ۔ شرک کہاں رہا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاہیے۔ شرک کے تو پرخچے اڑ گئے، شرک کہاں رہا؟ شرک کہاں رہا ہے؟ وہ بھی اول ہے، یہ بھی اول، وہ بنانے میں اول، یہ بننے میں اول، وہ دینے میں اول، یہ لینے میں اول، وہ عطا میں اول، یہ سخا میں اول، وہ قدم میں اول، یہ مقام میں اول، وہ وجود میں اول، یہ حدوث میں اول، ارے وہ خدائی میں اول، یہ مصطفائی میں اول ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک بار کھل کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ جب حضور اول بھی ہیں اور میں نے حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ تاجدار آل و مہار شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ اس عنوان پر گفتگو فرمایا کرتے تھے نا، تو آپ کے چند جملے ہیں، میں ان سے خوشا چینی کرتے ہوئے وہ جملے آپ کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عالم تخیل کے اندر، میں نے عالم تصور کے اندر، میں نے اس بات پر غور کرنا چاہا کہ اس کائنات میں اول کون ہے، اول کون ہے؟
فرماتے جب میں نے اس بات پر غور کیا نا کہ اس کائنات میں اول کون ہے، تو فرماتے جب میں نے اس بات پر غور کیا، توجہ کی کہ اس کائنات میں اول کون ہے، تو یکا یک آواز آئی، ادھر سے آواز آئی میں اول، سورج کے جلال نے کہا میں اول، چاند کے جمال نے کہا میں اول، ستاروں کی نزہت نے کہا میں اول، جنت کی زینت نے کہا میں اول، عرش کی رفعت نے کہا میں اول، فرش کی وسعت نے کہا میں اول، بلبل کے ترنم نے کہا میں اول، پھولوں کی نکھت نے کہا میں اول۔ میں عالم حیرت میں کھو گیا، حیرت کی دنیا میں کریم آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، کملی والے آقا آپ ہی بتا دے کہ اس کائنات میں اول کون ہے، حضور آپ ہی بتا دے اس کائنات میں اول کون ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یکا یک حجاب ہٹنے لگے، پردے سرکنے لگے، مدینے کے انوار چمکنے لگے، سنیوں کے چہرے دمکنے لگے، مدینے کی فضاؤں سے صدائے دل نواز گونجی، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری۔ فطرت نے کہا ماشاءاللہ، حوروں نے کہا الحمدللہ، سنیوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے اصول اور قانون یہ ہے جو اس کائنات میں اول ہوگا وہ خدا کے قریب ہوگا، جو خدا کے قریب ہوگا وہ اقرب ہوگا، جو اقرب ہوگا وہ کامل ہوگا، جو کامل ہوگا وہ وجہ تخلیق کائنات ہوگا، جو وجہ تخلیق کائنات ہوگا وہ سبب تخلیق آدم ہوگا، جو سبب تخلیق آدم ہوگا وہ تکوین عالم ہوگا، جو تکوین عالم ہوگا وہ کامل ہوگا، جو کامل ہوگا وہ اکمل ہوگا، جو اکمل ہوگا وہ کامل ہوگا، جو کامل ہوگا وہ قلم اول ہوگا، جو قلم اول ہوگا وہ لوح اول ہوگا، جو لوح اول ہوگا وہ عقل اول ہوگا، جو عقل اول ہوگا وہ نور مجتبی ہوگا، جو نور مجتبی ہوگا وہی تو محمد مصطفیٰ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور اسی مفہوم کو قرآن کی اسی آیت کا مفہوم لے کر میرے انہی جملوں کو اقبال نے اپنے انداز پہ ڈھالا، اور اقبال بولا، اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں اقبال کون ہے؟ ہاں جی، علامہ اقبال، وہ والے علامہ صاحب نہیں ہیں، وہ علامہ اقبال صاحب، وہ بھی ادھر اقبال صاحب ہوا کرتے تھے، ان کو بھی لوگ علامہ کہا کرتے تھے اقبال کی نسبت سے۔ مگر میں جس اقبال کی بات کر رہا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اقبال کون ہے۔ میری زبان سے سنیے کہ اقبال کا تعارف کیا ہے، اقبال کی پہچان کون ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کون اقبال تو میں یہ جملے کہوں گا، کون اقبال؟ مرد قلندر اقبال، درویش لاہوری اقبال، فیلسوف مشرق اقبال، نقاد مغرب اقبال، مرید پیر رومی اقبال، کشتہ عشق ملا جامی اقبال، ترجمان حقیقت اقبال، مصور پاکستان اقبال، نقش بندی قادری چشتی اقبال۔ کون اقبال؟ سنی اقبال، میرے نبی کا عاشق اقبال۔ کون اقبال؟ امام علی الحق کے شہر میں پیدا ہونے والا اقبال اور داتا کے قدموں میں سو جانے والا اقبال۔ سبحان اللہ۔ اقبال میرے نبی کی بارگاہ میں حضور کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور یوں اقبال کہتا ہے، اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ واہ اقبال، خدا تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اقبال سنی مزاج رکھتا تھا، اقبال میرے نبی کا عاشق تھا، اور اقبال نے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی نا، اقبال نے جب حضور کا میلاد بیان کیا تو اقبال نے بھی حد کر کہیں اقبال حضور کا ذکر کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، میرے نبی کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہونا یہ پھول۔ رب نے فرمایا لولاک لما، حدیث قدسی، لولاک لما اظہرت ربوبیہ، لولاک لما خلقت الافلاق۔ اقبال نے ترجمہ اس کا یوں کیا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، دامن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو بے بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی، دنیا بھی، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وہ نام میرے نبی کا نام ہے، وہ اسم کملی والے آقا کا نام ہے، جن کو رب نے اول بھی بنایا آخر بھی بنایا۔ اور آخری جملہ ہے، توجہ کرنا کہ اگر حضور اول ہیں تو آخر کیسے؟ جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا۔ میرا نبی اول ہے تخلیق کے اعتبار سے، اور حضور آخر ہیں تشریف کے اعتبار سے۔ بنانے والے نے بنایا سب سے پہلے اور بھیجا سب کے بعد، اور بھیج کر تالا لگا دیا، دروازہ بند کر دیا، کہہ دیا قیامت تک اب اے کملی والے تو میرا آخری نبی آخری رسول ہے، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کوئی دوسرا نیا رسول نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد،
زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد پس خدا برما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ احباب کی یہ محبت، یہ ذوق اسی طرح سلامت رکھے، اور آپ بڑھ چڑھ کر ان دوستوں کے ساتھ تعاون کیا کیجئے. علامہ محمد کامران مجدی صاحب ہیں، ان کے ساتھی اور پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. علامہ محمد فرحان مجدی صاحب، دیگر جتنے احباب ہیں، یہ کوئی اپنی ذاتی تشہیر نہیں ہے، نہ اپنا ذکر کر رہے ہیں، نہ کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ صرف کملی والے آقا کا ذکر کرنا مقصد ہے. اور جب تک، اور یہ چیز یاد رکھیے کہ جو حضور کا ذکر کے لیے کام کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسے تھوڑ نہیں آنے دیتا. تو جو حضور کے مشن کے لیے نکلنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا کی عظمت کا ذکر کرتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کے لیے جو بندہ نکلتا ہے اور کام کرتا ہے، راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں 18 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک پروگرام کرانا جو ہے، بندہ سوچتا ہے کہ وسائل کہاں سے آئیں گے، اسباب کہاں سے آئیں گے، کس کو بلاؤں گا. آپ دیکھیں 50 اگر محافل ہوئی ہیں اور ابھی مزید ہونی ہیں، تو 50 علماء سے، خطباء سے رابطہ کرنا، اور روزانہ ان کو بلانا، روزانہ رابطہ کرنا، روزانہ نئی محفل سجانا، تر و تازہ ہو کر پھر اس طریقے سے محفل سجانا، یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رب کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے، یہ بس کملی والے آقا کا ذکر کرنا مقصود ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور جو مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی مشن پر کامیابی، کامرانی عطا فرمائے. آپس میں ان کو پیار، محبت، اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے. میں بار دیگر حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کی اس دعوت پر آپ تشریف لائے. آپ کا آنا مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل، عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے. وما علیہ